یا رب مجھ پر کرم تو اگر کرے، یا رب مجھ پر کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ نہ ہوتا تو ہمارا انسان نہ ہوتے، جانوروں سے بدتر ہماری حالتیں ہوتی۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو نظام کائنات برقرار نہیں رہتا، آدم اور خلیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہ ہوتے، صداقت و امانت کا نام و نشان نہ ہوتا، اسلام اور متبین اسلام نہ ہوتے، یہ شمس و قمر، شجر و حجر، حتیٰ کہ کائنات کی کوئی چیز وجود پذیر نہ ہوتی، باپ بیٹے کے درمیان شفقت و محبت نہ ہوتی، باپ بیٹے کو اور بیٹا والدین کو نہ جانتا، بھائی اور بہن کے درمیان امتیاز نہ ہوتی، نسب و حسب کا نام و نشان نہ ہوتا، عدل و انصاف اور صداقت و سچائی کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دل دل میں عدل و انصاف قائم کر کے ظلم و زیادتی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں علم و عمل کا چراغ روشن کر کے پوری انسانیت کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ عطا کیا، مغربی تہذیب و تمدن کا کلیجہ چاک کر کے اسلامی تہذیب سے پوری دنیا کو منور کیا، اور اپنے فیضان و برکات سے پوری دنیا کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں صداقت و سچائی کا چشمہ پیدا کیا، گونگوں کو زبان اور بے زبانوں کو فصاحت و بلاغت کا امام بنا دیا، بدعملوں کو زہد و تقوی کا پیکر ختم بنا دیا۔ قرآن ہی کی برکت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسا ماحول عطا کیا کہ آنکھیں کھولتے ہی دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی۔ خود حق تعالیٰ شاد و ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے راہ مستقیم کی، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کے اجر عظیم کی، جنہوں نے قرآن کے حکم کو مانا، اس پر عمل کیا، قرآن کے تحت اپنی زندگی گزاری، قرآن یا حکام کے آئینے میں اپنی زندگی کو سجایا، تو قرآن کریم اس کی رہبری کرتا ہے، صداقت و دعوت دیتا ہے اور سچائی کی جانب مائل کرتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور سرچشمہ حیات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، گویا رمضان اور قرآن کا بہت ہی مضبوط تعلق ہے۔ رمضان قرآن کے لیے لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے۔
جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ذریعے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور سنایا کرتے تھے اور حضرت جبریل امین بھی دور سنایا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ مجھے راتوں میں اٹھ کر پڑھا کرتا تھا، تہجد میں پڑھا کرتا تھا، تراویح میں پڑھا کرتا تھا، اور یہ اپنے نیند، آرام، چین و سکون کو چھوڑ کر رکھے ہوا تھا۔ فشفینی، میری شفاعت کو قبول کر لیجئے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اگر وہ سورج آفتاب تمہارے گھروں کے اندر طلوع ہو تو کیا کہنا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر خود قرآن کریم اپنی خوبیوں کی وضاحت کرتا ہے اور علی الاعلان کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہوں، میں مومنوں کی رہبری کرتا ہوں، انہیں خدا کی جانب ملاتا ہوں، جنت کا حقدار بناتا ہوں اور جہنم سے نجات دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو ہدایت دیتا ہے۔ گمراہ تو صرف بدکار اور بددل لوگوں کو کرتا ہے، مگر جس نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کے تحت اپنی زندگی گزاری، قرآن احکام کے آنے میں اپنی زندگی کو سجایا، قرآن کے ہر حکم پر اپنی گردنیں جھکا دی، جس نے قرآن کی خاطر اپنی جان کو لٹا دیا، تو قرآن کریم اس کی رہبری کرتا ہے، صداقت و دعوت دیتا ہے۔ اور جس نے قرآن کے حکم کو نہیں مانا، قرآن کے خلاف عمل کیا، تو قرآن کریم اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند و سورج کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ تمام مخلوق میں افضل، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ خود قرآن کریم اپنی خوبیوں کی وضاحت کرتا ہے اور علی الاعلان کہتا ہے، قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے قرآن مجید، کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ تو کس کی طرف سے آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ میں دونوں جہاں کے پروردگار کی جانب سے آیا ہوں۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو اس سے پہلے کہاں تھا اور تم کس جگہ رہتے تھے، تو کہتا ہے فی لوح محفوظ، کہ میں لوح محفوظ میں رہتا تھا، جو 7 آسمان اور عرش و کرسی سے بلند و بالا ہے، جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتے، نہ فرشتے جا سکتے، نہ پیغمبر جا سکتے، نہ رسول جا سکتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم میں وہ تاثیر ہے کہ ایک حرف کے ادا کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جس مکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت اس مکان کی چھت پر خیمہ زن ہو جاتی ہے اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرتی رہتی ہے، اور جب قاری قرآن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو فرشتوں کی جماعت بھی اس مکان کی چھت سے چلے جاتے ہیں۔
یہی وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا اپنے پاس رکھنا ثواب، جس کی محبت اور عظمت میں ثواب، غرضے کے قرآن کے ہر رخ پر ثواب ہی ثواب ہے۔ یہاں تک کہ جس شخص کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، اس سے محبت اور پیار کرنے پر بھی ثواب ہی ثواب ہے، اور اس سے نفرت اور بغض رکھنے میں گناہ اور اللہ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو کفار اور مشرکین کہنے لگے یہ تو جادوگر کا کلام ہے، یہ تو ساحر کا کلام ہے، یہ تو مجنون کا کلام ہے، یہ تو شاعر کا کلام ہے۔ بعض نے کہا کہ محمد تو رات میں من گھڑت واقعات اور افسانے تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو صبح سنانا شروع کر دیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ محمد اپنا جادو والا کلام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور اپنے سحر کا اثر لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہے اس طرح کلام پیش کر کے محمد کو عاجز و قاصر کر دے، کیونکہ ہم بھی تو عمدہ بیانی اور در افشانی پر قادر ہے، ہم لوگ بھی ماہر زبان اور فصیح اللسان ہیں۔ چنانچہ قرآن نے چیلنج دیا، اے فصحائے عرب، بلغائے زمانہ، اگر تمہیں اپنی زبان دانی اور طاقت لسانی پر ناز ہے تو میدان میں نکلو اور اس کی نظیر پیش کر دو۔ خدا تعالیٰ نے زبان رسالت سے اعلان کروا دیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس کلام کو پیش کرنا چاہے تو ہرگز نہ کر سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے حامی اور مددگار کیوں نہ ہو جائے۔ سب کی زبانیں گم ہو گئی، قرآن نے ان کی فصاحت کا کلیجہ چاک کر دیا، ان کی بلاغت کا آپریشن کر دیا۔ اس چیلنج کو سن کر سب کی ہوائیں خراب ہو گئی تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قرآن نے پھر چیلنج دیا کہ اگر تمہارے اندر پورا قرآن پیش کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو اس جیسی فصاحت و بلاغت کی 10 صورتیں ہی پیش کر دو۔ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ہم تمہارے دعویٰ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اگر تم اس کی نظیر پیش کر دو گے تو ہم سر تسلیم خم کر سکتے ہیں، جبین عقیدت کو جھکا سکتے ہیں، مگر اس پر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ قرآنی چیلنج کے سامنے سب کی عقلیں مفلوج ہو گئی اور وہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل ہو گئے، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے، اور تم ان پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو۔ اگر تمہارے اندر اس چیلنج کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تم اپنے حامی اور مددگار کو بلا لو، خدا کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو، تم یقین کر لو کہ قیامت تک اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے، مگر اس پر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ آخرکار پورے عرب کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ لیس ھذا من کلام البشر، واقعی یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے کہ جس کی نظیر ہم پیش کر سکیں۔ میرے بھائی اور دوستو، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر پیش کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا، اور یہ مثال اس لیے بیان کرتے تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ قرآن کے تحمل کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ زمین و آسمان میں تھی، نہ پہاڑ میں، نہ کسی قلب بشر میں۔ اگر اس بوجھ کو برداشت کیا، اگر اس امانت کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، اس کو قبول کیا تو قلب محمد نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، آپ پر وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے تو سواری اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور آج دیکھیے لوگ سمجھتے قرآن آسان ہے،
تراویح میں حافظ صاحب کی غلطی آ جاتی ہے تو لوگ تانا دینے لگتے بھائی حافظ صاحب کی غلطی آ رہی ہے، بھائی یہاں پہ آ کے سناؤ پھر پتہ چلے گا کتنا مشکل کام ہے۔ ارے سورہ فاتحہ نہیں سنا سکتے، تمہیں سورہ فاتحہ میں اتنی غلطی آئے گی، اتنی غلطی آئے گی، اتنے لقمے ملیں گے، اتنے لقمے ملیں گے کہ پھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ قرآن سنانا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اس قرآن کو زمین و آسمان پر پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا، مگر ہر ایک نے اس کے تحمل کا انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ انسان نے اٹھا لیا، انسان تو بڑا بےتوش اور نادان ہے۔ ہر ایک نے اس عظیم ذمہ داری سے انکار کر دیا۔ آسمان نے کہا اے پروردگار عالم، میں تمام فرشتوں کو اور عرش کرسی کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے اندر قرآن کے تحمل کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ زمین نے کہا اے پروردگار عالم، میں تو جنات اور انسان کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہوں، پہاڑ کو اپنے اوپر اٹھا سکتا ہوں، بڑی بڑی بلڈنگیں برداشت کر سکتا ہوں، مکانات کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے اندر قرآن احکام کے تحمل کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر اس بوجھ کو برداشت کیا تو قلب بشر نے اس امانت کو، اس کی ذمہ داری کا فریضہ انجام دیا تو انسان نے۔ دوستو آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن قرآن کے حرف میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ حفاظ کے سینوں میں ویسے ہی محفوظ ہے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کی یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ حافظ قرآن بہت ہی خوش نصیب ہے، خوش قسمت انسان ہے۔ جس گھر کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کے والدین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہت اونچا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا اور عمدہ جوڑے پہنائے جائیں گے۔ دیکھنے والے لوگ رش کریں گے، تعجب کریں گے کہ یہ کون ہے، اتنا اعزاز اور اکرام، اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا، انہوں نے اپنے بچے کو عالم بنایا تھا۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور عالموں کا تو اس سے بھی بڑا درجہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، جو بہت ہی خیر و برکت کی رات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہو وہ شخص جس رات کو عبادت میں گزار دے۔ اگر کوئی شخص شب قدر کے اندر عبادت کر لیتا ہے تو گویا اس نے 83 برس 4 ماہ تک عبادت کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میری امت کو اللہ نے عطا کیا ہے، پچھلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہوئی ہے اور میری امت کی عمریں بہت کم ہوئی ہے، اگر وہ ان کے برابر عمل کرنا چاہے تو ناممکن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عنایت فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات مرحمت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 شخصوں کا ذکر کیا، حضرت ایوب، حضرت حزقیل، حضرت زکریا، ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادتیں کی اور پل جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے اور سورۃ القدر سناتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر تم جانتے ہو کیا ہے؟ تنزل لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں فرشتے اور روح الملائکہ اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اور ہر خیر کو لے کر اترتے ہیں اور طلوع فجر تک رہتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم، کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا، اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا، گویا وہ تمام بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ اور شب قدر سے وہی محروم ہوتا ہے جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرومی اور بدنصیبی کی مہر لگا دی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر لیلۃ القدر آتی ہے تو فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، حضرت جبرائیل امین بھی ہوتے ہیں، اور جو بندہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو فرشتے ان پر دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تان کیا تھا فرشتوں نے کہ اللہ تو ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر فساد مچائے، فتنہ پھیلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونی چاہیے جو اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنا کام کر لے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پوری پوری اجرت دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا پورا کام کر لیا ہے اور یہ اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا، اب بخشائے اپنے گناہوں کو جاؤ، اپنے گھروں کو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے اندر 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جسے روزی دی جائے، ہے کوئی صحت چاہنے والا جس کو بیماری سے شفا دی جائے، ہے کوئی مجبور، کوئی لاچار، کوئی پریشان حال جس کی پریشانیوں کو دور کر دی جائے۔ لیکن اس رات کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، ایک تو والدین کا نافرمان، دوسرا شرابی، تیسرا زانی، اور چوتھا قطع تعلق کرنے والا، اور پانچواں کینہ کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، اور تم مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور کینہ سے بچو، بغض و عناد سے بچو، کیونکہ یہ کینہ دین و ایمان کو موڑنے والی چیز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو وقت ہو گیا ہے، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کے اندر خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔